یہ گولڈ کے ڈبے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں ہمارے لیے۔ ہم انہیں ایسے سنبھال کر رکھتے ہیں جیسے ان میں ہیرے جواہرات بند ہو، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام ڈبے نہیں ہیں، یہ خاص ڈبے ہیں اور اس میں اندر ایک خاص ہیرا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر افسوس کہ ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں صحت ملتی ہے تو پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے۔ آنکھیں ملی ہیں دیکھنے کے لیے، کان ملے ہیں سننے کے لیے، ٹانگیں ملی ہیں جن سے ہم چلتے ہیں، ہاتھ ملے ہیں جن سے ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، آسانی سے کھانا پکاتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ نے ہمیں گھر دیا، شوہر، بچے، مگر پھر بھی ذرا سی بات ہو جائے پھر ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی اپنی ان نعمتوں کی۔ اور جب ہم سے کوئی ایک نعمت چھین لی جاتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے اور تب ہی قدر ہوتی ہے ہمیں۔ ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، کبھی حالات کی، کبھی لوگوں کی، کبھی رشتوں کی، تو کبھی تقدیر کی۔ جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے نا، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہی ہے، اور میں بھی ہر بات پہ ناشکری کرنے لگ جاتی تھی کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تو وہ سننے کی صلاحیت سے محروم تھا، اور یہ درد ایک ماں ہی جانتی ہے کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، کتنا وہ درد اندر میں زخم دیتا ہے۔ جب میرا بیٹا 2.5 سال کا ہو گیا تو وہ بولتا ہی نہیں تھا، اور میں کہتی تھی بولے گا، میں اس بات کو بالکل سیریس نہیں لیتی تھی۔ میں کہتی تھی بولے گا، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، دیر سے بولتے ہیں۔ حالانکہ میرا 4تھا بچہ تھا، مگر اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ یہ میرا بیٹا کیوں نہیں بول رہا، 2.5 سال کا ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بیرا ٹیسٹ ہوگی۔ جب بیرا ٹیسٹ کروائی گئی تو جب انہوں نے بتایا کہ یہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، تو میرے تو پیروں سے جیسے زمین نکل گئی، ایک جھٹکا سا لگا، اور میں مطلب اتنا بس رو رہی تھی، بس میرے اندر اتنی تکلیف تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ یہ سننا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، اور پھر ڈاکٹر نے کہا اس کی سرجری کروائی جائے۔ جب تک یہ سرجری اس کی نہیں کروائیں گے، اندر اس کے کان میں ڈیوائس لگے گی، پھر باہر سے ایک ڈیوائس لگے گی، تب یہ بچہ سنے گا، پھر آپ اس کو بولنا سکھائیں گے۔ اور جو وہ مشکل مرحلہ تھا اس کو سکھانے کا، اللہ، کیسے بچے خود ہی بولنا سیکھ جاتے ہیں، سنتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں اور بولتے ہیں، اور پھر ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، مگر اس خوشی کی ہمیں قدر بالکل نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ نے راستہ بنایا اور گورنمنٹ ہاسپٹل کے ذریعے میرے بیٹے کی سرجری ہو گئی۔ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ جب میں اپنے بیٹے کو سکھاتی تھی تو میں اتنا روتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ بولے گا ہی نہیں۔ میرے لیے بہت ایک بڑا امتحان تھا، اور یہ سب کچھ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ ماں مطلب ہر جنگ سے لڑ سکتی ہے بچوں کے لیے۔ سرجری کے بعد ڈیوائس لگائی گئی، اسپیچ تھراپی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ میرے بیٹے نے سننا اور بولنا سیکھنا شروع کیا۔ وہ لمحے ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں نے گھر میں بہت بیٹے کے ساتھ محنت کی اور بس صبر کیا، پھر مطلب جب اس نے بولنا شروع کیا تو شکر ادا کیا، آنکھوں سے دیکھا کہ سننے کے بعد بولنا کیسے ممکن ہوتا ہے۔ مگر پھر زندگی کی آزمائشیں یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 2 سال بعد پھر میرے بیٹے کو ایک حادثہ پیش آیا۔ کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے جا کے دیوار میں لگا۔ جیسے ہی دیوار میں لگا کہ اس کی باہر والی تو ڈیوائس ٹوٹ گئی، مگر اندر والی ڈیوائس بھی خراب ہو گئی، آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا کہ اب تو اس سے آواز ہی نہیں آ رہی، اس کو چوٹ لگی ہے۔ تو ہم نے سوچا شاید باہر والی ڈیوائس خراب ہو گئی ہے، اسی لیے اس کو آواز نہیں آ رہی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی باہر والی ڈیوائس خراب ہے، یہ آپ کو ڈیوائس ملے گی لاہور سے۔ جب ہم وہاں لاہور گئے
تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اندر والی ڈیوائس بھی خراب۔ اسی لمحے ہمیں احساس ہوا کہ ہم کتنے بے بس ہیں اور انسان کی طاقت کتنی محدود ہے۔ یہ نے کہا پھر دوبارہ اس کی سرجری ہوگی، پھر دوبارہ اس کی ڈیوائس دوسری لگے گی، اس کے اخراجات ابھی ہمارے بس میں نہیں، مگر اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ احساس ہے کہ ہم کتنے ناشکر ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ملا ہوا ہے ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے، اور جب وہ چھن جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت کتنی بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان سورہ میں بھی فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ واقعی ایک سننا بولنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جب یہ حادثے ہمارے اولاد کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پھر تو بالکل اندر زخمی ہو جاتا ہے کہ ایک ماں کے لیے سب کچھ ایک اولاد ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سن سکتے ہیں، آپ کے کان صحیح سلامت ہیں، آنکھیں صحیح سلامت ہیں، آپ بھی کر گزرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کام کرنے کی، چلنے پھرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر ہمیں وہ نظر نہیں آتی، اگر شکر ادا نہیں کرتے، اور تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو پھر بس شکایتیں ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے صحت مند ہیں تو شکر ادا کریں، اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی کمی بھی ہے تو اس پر ہنسنے یا شکایت کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے آزماتا ہے اور جسے چاہے نعمت دیتا ہے، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ نعمت میں شکر اور آزمائش میں صبر کیا جائے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ میرے بیٹے کے لیے آپ بہت سی دعائیں کیجیے گا، اس کی دوبارہ سرجری کروا سکیں اور وہ بھی کامیاب ہو، پھر دوبارہ سے سن سکے۔ اور یہ ڈبے ہم نے اسی لیے رکھے ہیں سنبھال کے، اگر کبھی بھی بچے کو کوئی مسئلہ ہو، اگر آواز میں فرق محسوس ہو، اگر باہر والی ڈیوائس خراب ہو جائے یا اندر والی ڈیوائس خراب ہو جائے یا جانچ کروانی ہو، تو یہ ڈبے ہمیں ضرور ساتھ لے کر جانے ہیں، اس لیے ہم انہیں اپنے آنکھوں کے سامنے ہی رکھتے ہیں۔ آج وہ ڈبے جنہیں لوگ شاید ایک عام چیز سمجھیں، مگر ہماری زندگی کے لیے یہ سب سے قیمتی امانت ہے، کیونکہ ان ڈبوں کے ساتھ ہمارے بچے کی سننے کی، بولنے کی، سننے کی امید، بولنے کی کوشش اور ایک نارمل زندگی کا خواب جڑا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں، بلکہ وہ نعمت ہے جس سے انسان دنیا کی آوازیں سن سکتا ہے، اپنوں کی باتیں سمجھ سکتا ہے اور امی ابو کہہ سکتا ہے۔ ڈیوائس ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک کارڈ بھی دیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کارڈ ہمیشہ سنبھال کر رکھنا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے، جب وہ کسی دوسرے ملک جائے، اگر ایئرپورٹ سے گزرے تو یہ کارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا مشین ہے، یہ جسم کے اندر کیا لگا ہوا ہے، یہ کون سی ڈیوائس ہے، کوئی میڈیکل چیز ہے، اور اس وقت یہ کارڈ ہی اس کا جواب ہوگا۔ آج ہمارے لیے یہ کارڈ کوئی عام کاغذ نہیں، یہ شناخت ہے، یہ تحفظ ہے۔ اللہ